السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیمیہ محمد افضل۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جس نے اربوں سال پہلے سے اس دنیا کو تخلیق کیا ہوا ہے، اور آج تک یہ دنیا اسی کی رحمت کے ساتھ، اسی کے فضل و کرم سے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی تخلیق کردہ لوگ آئے ہیں، کوئی بھی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے رب کا قانون ازل سے لے کر ابد تک رہے گا، اور وہی ذات ہے باقی رہنے والی، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ کے یہ باتیں گوشگوار کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اس مقصد کے مطابق لائف کو گزاریں گے تو ہماری لائف کامیاب ہوگی، یہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اگر ہم اس مقصد سے ہٹ جائیں گے تو ہماری یہ دنیا بھی خراب ہے، اور آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی لائف جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ خوبصورت لائف جس کو ہمیں انتظار ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کی خوشخبری بھی دی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح اللہ نے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پیدا فرمائی ہیں اس انسان سے، چونکہ اللہ کو بہت محبت ہے، پیار ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جس سے اس کی صحت رہے، اس کی جوانی قائم رہے، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے ہیں، موسمی پھل۔ دیکھتے ہو دنیا کی کوئی سائنس بھی ان پھلوں کے اندر قدرتی جو اللہ نے نیچرل ایک مٹھاس پیدا کی ہے، اس جیسی مٹھاس نہیں پیدا کر سکتا۔ تو یہ اس انسان کے لیے سارا کچھ ہے۔ تو ناظرین، جب انسان اپنی کھانے پینے کے اوقات، سونے بیٹھنے اٹھنے کے اوقات کو تبدیل کر دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں کھانے کی کہی ہیں ان سے دور چلا جائے گا، تو پھر انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو ان مختلف بیماریوں کے اندر ایک بیماری ہے، اسے کہتے ہیں ایچ پائلوری، جو بیسیکلی ایک سٹامک پرابلم ہے، اور یہ معدے کے اندر سوزش پیدا کر دینا، سویلنگ پیدا کر دینا، معدے کے اندر تیزابیت پیدا کر دینا، معدے کے جھلیوں کے اندر سویلنگ بن جانا، نظام انہضام کا ڈسٹرب ہو جانا، ایچ پائلوری پازیٹیو آنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جو چیز انسان کھاتا پیتا ہے وہ جزو بدن نہیں بنتا، لیور فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور انسان ہر وقت جو ہے پریشان رہتا ہے، دماغی لحاظ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مختلف دوائیاں کھا کے تھک جاتا ہے، کوئی بھی دوائی کام نہیں کرتی۔ کس وجہ سے؟ ایچ پائلوری پازیٹیو آنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایچ پائلوری پازیٹیو کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے، نیگیٹو لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی بہترین اور خوبصورت جڑی بوٹیاں پیدا کی، جو ہربل طریقہ علاج ہے، جسے ہربل طریقہ علاج کہتے ہیں۔ جس ہربل طریقہ علاج سے آپ کو کئی دفعہ گوشگوار کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے علاج کیے، پیغمبروں نے، نبیوں نے اپنے صحابہ کرام کے علاج کیے، صحابہ کرام یا اولیاء کرام کے جو ہیں وہ علاج کیے، کہ ان کے ساتھ، ان جڑی بوٹیوں کے ساتھ، نہ کہ کیمیکل کے ساتھ، نہ کہ ایسی ادویات سے جو اسٹیرائڈ ہیں، سائیڈ افیکٹ رکھتی ہیں، ان کے ساتھ ان جڑی بوٹیوں سے علاج کیے۔ اور جب تک انسان ان جڑی بوٹیوں سے علاج کرواتا رہا ہے، اور جو آج بھی لوگ کروا رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کی رحمت کے ساتھ بہت صحت مند لائف گزار رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو لوگ ہربل ادویات کو استعمال کرتے رہے ہیں، تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان لوگوں کی زندگی 100 سال سے زیادہ رہی ہے، اوسط لائف 110 20 سال، 100 سال، 90 سال، جن لوگوں نے ہربل چیزوں کا استعمال کیا ہے، جن لوگوں نے حیوانی روغن، جسے دیسی گھی کہتے ہیں، اس کو استعمال کرتے رہے ہیں، اور جو لوگ ہربل ادویات، جڑی بوٹیوں، ہربل غذاؤں سے، دیسی غذاؤں سے اپنی لائف کو دور لے کے چلے گئے ہیں اور ریڈی میڈ غذاؤں کی طرف آ گئے ہیں، وہی مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں۔ تو ایچ پائلوری ہوتا کیوں ہے؟ ناقص غذائیں کھانے کی وجہ سے، ناقص ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے، صاف ستھرا نہ رہنے کی وجہ سے، ہمارے کچن کا سامان جو ہے وہ صاف ستھرا نہ ہونا، کچن کا ماحول صاف ستھرا نہ ہونا، گھر کا ماحول صاف ستھرا نہ ہونا، کپڑوں کے اندر جراثیم کا رہنا،
اور صفائی کا خیال نہ رکھنا، اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا، ناقص فروٹ کا استعمال کرنا، اور برتنوں کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے دھو کے صاف ستھرا کر کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ایچ پلوری پازیٹیو آتا ہے، اسٹامک پرابلم بنتا ہے۔ تو ناظرین، کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھے گئے ہوں گے کہ جب اپنی آپ لائف کو صاف ستھرا کریں گے تو اس قسم کی بیماریوں سے دور رہیں گے، بچے رہیں گے۔ تو کسی میرے بھائی بہن کو، چھوٹے بڑے بچے جوان کو، کسی کو بھی ایچ پلوری پازیٹیو ہے تو الحجاز دعا خانہ میں میرے پاس تشریف لائے، انشاءاللہ چند ہی دنوں سے آپ صحت مند لائف گزاریں گے، چونکہ الحجاز دعا خانہ والوں نے بڑے بہترین اور کامیاب مرکبات تیار کیے ہیں۔ تو آخر میں ناظرین آپ سے یہ کہتا چلوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔